بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سامنے اسم اور فعل یہ دو چیزیں ہیں۔ آج ہم ہر ایک کی اقسام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسم کی بہت ساری قسمیں ہیں، فعل کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسم کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اسم کسی بھی نام کو کہتے ہیں۔ اگر اسم کے بارے میں پوچھا جائے کہ اسم کیا ہے، تو اسم کسی شخص، چیز، جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہمارا اور آپ کا نام ہے، یہ اسم ہے۔ ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، اس کو کوئی روٹی کہتا ہے، چاول کہا جاتا ہے، پھل ہے، پھول ہے، درخت ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جگہ ہے، کوئی گاؤں ہے، کوئی شہر ہے، دلی، کلکتہ، ممبئی، تو جگہ کے بھی نام ہوتے ہیں، پہاڑوں کے نام ہوتے ہیں، ندیوں کے نام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اسم کسی بھی نام کو کہا جاتا ہے۔ اس کو اس طریقے سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو نام ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، تو وہ اصل میں اس چیز کی پہچان ہے۔ ایک چیز ہے جس پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کی پہچان کے لیے ہم نے اس کا ایک نام رکھ دیا، کرسی۔ تو کرسی یہ ایک ایسی چیز کا نام ہو گیا، ایک ایسی چیز کی پہچان ہو گئی جس پر ہم اور آپ بیٹھتے ہیں۔ تو کرسی یہ ایک اسم ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھیں کہ کرسی یہ لفظ ہو گیا، اور وہ چیز جس کو ہم کرسی بول رہے ہیں، جس پر ہم بیٹھ رہے ہیں، وہ اس کا معنی ہو گیا۔ مثال کے طور پر یہاں پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، عورت۔ ٹھیک ہے، تو عورت یہ ایک لفظ ہو گیا، اور عورت کا معنی دراصل وہ ہے جس کو ہم عورت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلم دیکھیں، اسلم ایک اسم ہو گیا، اور اسلم کا معنی دراصل وہ انسان ہے جس کا نام اسلم ہے۔ لاہور، اس کی جگہ پہ دلی کی مثال لے لیں۔ دلی یہ ایک اسم ہے، ایک نام ہے، اور وہ شہر، وہ جگہ جہاں یہ شہر بسا ہوا ہے، تو وہ اس کا معنی ہو گیا۔ اصل میں معنی اس وجہ سے بتلا رہا ہوں کہ ابھی ہم جب اسم کی قسم پڑھیں گے معنی کے اعتبار سے، تو اس وقت ہمیں معنی کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی۔ بہرحال اب دیکھیں، اسم کی 4 طریقوں سے تقسیم کی جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے چلتے ہیں کیسے کیسے اسم کی تقسیم ہوئی ہے۔ اسم کی سب سے پہلی قسم ہے معنی کے لحاظ سے، یعنی ہم جو نام لے رہے ہیں، ہم جو اسم بول رہے ہیں، تو وہ اسم کس چیز کے لیے بولا جا رہا ہے، کس معنی کے لیے بولا جا رہا ہے۔ خاص معنی ہے اس کا، جب ہم اسم بولتے ہیں تو اس سے ایک فکس چیز سمجھ میں آتی ہے، ایک متعین چیز سمجھ میں آتی ہے، یا یہ کہ اس سے غیر متعین چیز سمجھ میں آتی ہے، کوئی خاص چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں، جیسے ہم اسلم بولیں گے تو اسلم بولیں گے تو اسلم کا مطلب وہی ایک خاص ہوگا جس کا نام اسلم ہے۔ لیکن جب ہم عورت کہیں گے تو عورت ہم کس کو کہہ رہے ہیں، اس کی مراد ہمارے ذہن کے اندر ابھی فکس نہیں ہے، کیونکہ عورتیں دنیا کے اندر بہت ساری ہیں۔ جب ہم لاہور کہیں گے، لاہور ایک جگہ کے نام ہے، تو جب لاہور کہیں گے تو اس کا معنی ایک خاص چیز ہوگی نا، ایک خاص جگہ ہوگا۔ لیکن اسی جگہ جب ہم شہر کہیں گے تو شہر بہت سارے ہیں دنیا کے اندر، کوئی بھی شہر مراد ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں، اسم میں سے بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جس کا معنی خاص ہوتا ہے، جس کا معنی فکس ہوتا ہے، جیسے اسلم ہے، لاہور ہے، ہمارا اور آپ کا نام ہے۔ اور بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جس کا معنی خاص نہیں ہوتا ہے، وہ ایک غیر متعین چیز ہوتی ہے، جیسے عورت ہے، شہر ہے۔ ٹھیک،
اب دیکھیں معنی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ اسم نکرہ جس کا معنی جو خاص نہیں ہوتا ہے، غیر متعین ہوتا ہے، جیسے عورت، شہر، اور اسم معرفہ جس کا معنی خاص ہو، متعین ہو، جب لفظ بولا جائے تو اس سے ایک فکس چیز سمجھ میں آئے، دوسری چیز سمجھ میں نہ آئے، وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ چلیے ہر ایک کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ اسم نکرہ وہ اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ مثلا لڑکا، تو دیکھیں جب لڑکا بولا جاتا ہے تو لڑکا یہ کسی خاص کا نام نہیں ہوتا ہے۔ ہاں لڑکا جب بولا جاتا ہے تو اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، لیکن کوئی فکس چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے کتاب بولا گیا تو ایک چیز سمجھ میں آئی، لیکن بالکل فکس چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ شہر ہے نا، اس سے بھی ایک جگہ کا سمجھ میں آیا، لیکن کسی خاص جگہ کا نام سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی طریقے سے اسم نکرہ وہ اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ مثلا لڑکا، کتاب، شہر، میدان وغیرہ۔ ایک خاص بات ذہن کے اندر رکھیں، اسم نکرہ کا دوسرا نام اسم عام ہے۔ یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس لیے بطور خاص اس کو ذہن نشی کریں۔ اسم نکرہ کا دوسرا نام اسم عام ہے۔ اسی طریقے سے اسم معرفہ ایسا اسم جس کا معنی خاص ہو، ایک فکس چیز ہو، جیسے وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلا احمد، کسی کا نام اگر احمد ہے تو جب احمد بولا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب وہ خاص آدمی ہوگا جس کا نام احمد ہے۔ علامہ محمد اقبال یہ ایک بڑے شاعر ہیں، جب یہ نام بولا جاتا ہے تو انہی کی شخصیت مراد ہوتی ہے، کوئی دوسرا مراد نہیں ہوتا ہے۔ لاہور ایک خاص جگہ کا نام ہے، جیسے ہم دلی بولیں تو ہم کو اس سے ایک خاص جگہ کا نام سمجھ میں آتا ہے، دوسری جگہ ہمارے ذہن کے اندر نہیں آتی ہے۔ فاطمہ، جناح وغیرہ یہ سب نام ہیں۔ دوسری بات، اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جس طریقے سے اسم نکرہ کا دوسرا نام اسم عام تھا، اسی طریقے سے اسم معرفہ کا دوسرا نام اسم خاص ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں۔ ہم لاہور میں رہتے ہیں، تو یہاں پہ دیکھیں لاہور یہ ایک جگہ کا نام ہے، تو یہ ایک اسم ہے، اور کیسا اسم ہے؟ اسم خاص، اسم معرفہ، کیونکہ یہ ایک فکس چیز کا نام ہے۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، تو دارالحکومت راجدھانی کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں دلی ہندوستان کی راجدھانی ہے، تو دلی یہ اسم معرفہ ہے کیونکہ ایک خاص جگہ کا نام ہے۔ میز کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، میز یہ ایک چیز کا نام ہے، ٹیبل جیسا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے یہ کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے، اس لیے یہ اسم نکرہ ہوا۔ یہ قلم اچھا ہے، تو قلم لفظ جو ہوتا ہے وہ کوئی خاص چیز کا نام نہیں ہے، اس سے کوئی خاص چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو یہ قلم بھی اسم نکرہ ہوا، اس میں عام ہو گیا۔ دریا میں پانی زیادہ نہیں ہے، تو دریا یہ بھی کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے، پانی ہے نا، تو یہ سب اس میں نکرہ ہو گئے۔ درخت پر پرندے بیٹھے ہیں، تو درخت پیڑ کو کہتے ہیں، پرندے چڑیا کو کہا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک چیز کا نام ہے لیکن کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے، اس لیے یہ بھی اس میں نکرہ ہوا۔ مور جنگل میں ناچا، تو مور یہ بھی ایک چیز کا نام ہے، جنگل یہ بھی ایک چیز کا نام ہے، کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے، تو یہ اس میں نکرہ ہو گئے، اس میں عام ہو گئے۔ ٹھیک ہے، استاد کمرے میں نہیں ہے، یہ سب اس میں نکرہ کی مثال ہے۔ باغ میں پھول ہے، یہ سب اس میں نکرہ کی مثال ہے۔ امید ہے کہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس میں نکرہ کا دوسرا نام اس میں عام، اور اس میں عام اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، خاص نہیں ہوتا ہے۔ اور اس میں معرفہ، اس کا دوسرا نام اس میں خاص ہے کیونکہ اس کا معنی جو ہوتا ہے خاص ہوتا ہے، جیسے احمد، دلی وغیرہ۔